اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے. اچھا جی، اب یہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے. سورہ الحجرات کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں حجروں کا ذکر ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ عرب بدو تھے اور جاہل تھے، سویلائزڈ لوگ نہیں تھے. تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ کسی کی کا رتبہ کیا ہے، اس کو کیسے اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، کیسے اس کو کال کرنا ہے. تو وہ آ کے نا حجرات کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے ٹائم قیلولے کے ٹائم پہ آواز دیتے تھے، یا محمد یا محمد. تو اس پہ پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. ایک ریزن وہ تھا، اور یہ 18 آیات کی صورت ہے چھوٹی سی، اس میں زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ حیات دے دیا گیا کہ پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو کہ بریکٹ میں بند کر دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ کی کہاں تک حدود ہے اور آپ نے کس کو کیسے ڈیل کرنا. وہ جب ہم پڑھیں گے اور یہ کھلتا جائے گا تو پھر ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں. یا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو یہ والا یا ہے، اس کا مطلب ہے اے. اب جیسے پنجابی اے کو کہیں، اوئے کہیں، مخاطب کرنے کے لیے جیسے کسی کو. اور ایو کا مطلب بھی یہی ہے. عربی زبان میں جب ایک مطلب کے دو لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زور دینا، کسی بات کو زور دے کے کہنا، یعنی کہ وہ خاص بات کہہ رہے ہیں. آگے کیا ہے الذین، یہ میں نے بتایا تھا وہ کہ الذی وہ ایک مرد، اور یا نون جمع کی نشانی، ٹھیک ہے نا. یہ الذین بن گیا، یعنی کہ یہاں پہ ایک کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور آگے آ گیا آمن، ایمان والے. آمنہ ایمان، اور واو والی جمع کی نشانی ہے اس میں، اس کا بھی آمنہ اور یہ واو والی جمع کے سیغے میں یہاں پہ بھی، اور یہ بھی جمع کا سیغہ. ظاہر ہے جب وہ ایک جمع کا تو یہ بھی جمع کا. اب اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. مخاطب کون ہے؟ کہیں پہ مخاطب ہوتے ہیں یا ایھا الناس، پوری انسانیت کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ لوگ سب لوگوں کے لیے نہیں، یہاں پہ وہ ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے داخلہ لے لیا ہے، مطلب اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے ہے لا، اس کو کہتے ہیں لائے نفی، کہ نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں، نہ. موقع کی مناسبت سے آپ کو سلمان کے حوالے سے حساب سے آپ اس کو کر لیتے ہیں. لا آگے آ رہا ہے تقدمو، تقدمو، لا تقدمو بین یدی اللہ، لا. اب اس کو کھولیں گے تو یہ ہے تا، تا کے اوپر پیش ہے نا، تو قدم، 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 اور آگے واو الف، یعنی کہ تم سب کے قدم. بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. بین بین کہتے ہیں نا، بین بین چلو، درمیان. یدی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے، جیسے دونوں ہاتھوں کے آگے کا مطلب. یدا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، دونوں ہاتھ. اور جب ہم اس کو محاورہ کریں گے تو یہی کہیں گے آگے نہ نکلو، دونوں ہاتھ. اللہ کا سب کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ الہ ہے. اب اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
نہ تم قدم بڑھاؤ کس کے آگے؟ اللہ یدی اللہ و رسولہ، اور رسولی، اس میں وا اور رسول، رسول اور آگے ہے ہی، ٹھیک ہے، وا اور رسول، رسول پیغمبر جو بھی آپ کہیں، ہی اس کے، کس کے؟ اللہ کے، یہی کس کی طرف ضمیر کی وہ جاری ہے؟ اللہ کے، تا تم قدم جمع آگے، یہ تو اس کو اپنے کھول کے بتائیں درمیان دونوں ہاتھوں کے، تو لیکن اس کا وہ آئے گا آگے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ تم قدم بڑھاؤ، کس کے؟ نہ تم قدم بڑھاؤ بین یدی اللہ و رسولی، اپنے نبی اور اس کے رسول کے آگے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک مختصر سی لائن ہے، لیکن یہاں پہ رک کے ہمیں کرنا ہے کہ اب نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ قدم آگے بڑھ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی نے جو ہمیں دے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جس طرح سے ہمیں دے دیا ہے، اس میں ہمیں اپنی عقل کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی یہ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، یہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ دین میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں بدعت وہی چیز ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اتنے قدم اٹھانے، بالفرض کے مغرب کے 3 فرض ہیں، نماز کا تو فائدہ ہی ہے نا، ہم کہہ لیں 4 پڑھ لیتے ہیں، بھائی فائدہ ہی ہے، کوئی گناہ کام تھوڑی کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، لیکن بتا دیا کہ 3 ہیں تو 3 ہی ہیں، 3 رکعتیں 3 ہی پڑھنی ہے۔ تو اس لیے جو کہ جہاں جتنا بتا دیا نا، اس میں دیکھیں اس میں آسانی ہے ہمارے لیے، یہ سب دین کیونکہ آسان ہے اور ہمارے لیے اس میں آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں اللہ کے نبی نے بتا دیا، انہوں نے وہی کام بتائے ہیں جو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ 5000 نمازوں سے 5 نمازوں پہ آئے، اور ہماری ان نمازوں کا ثواب ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ پتہ تھا نا ہمارے اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں کر سکیں گے، تو نبی سے اتنا ہی بتایا گیا۔ اب اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ اس میں دین لے لیں، آپ اس میں دنیا لے لیں، آپ اپنی اس میں رسومات لے لیں، جو چیزیں بھی ہیں اس میں ہم نے اب اللہ کے نبی سے، اللہ اور اس کے نبی کے آگے قدم نہیں بڑھانا، یعنی کہ اس کے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اس کا حکم آگے رکھنا ہے، مقدم رکھنا ہے۔ جہاں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے قدم آگے بڑھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ہمیشہ پیچھے ہی چلتے ہیں بچے، نہیں ان کو کراس کرتے، تو اسی طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی اور کے احکامات یا جو بھی انہوں نے جیسے آپ کو رسومات بتا دی، جو بھی کچھ بتا دیا ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس پہ کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ اب یا حرف، اس کو حرف ندا کہتے ہیں، حرف ندا ہے یا بھی اور ایو بھی، یعنی آواز، ندا کہتے ہیں آواز دینے کو، کہ آواز دینا ہے۔ الذین، یہ گرامر میں آ جائے گا، یہ جو اس میں ہم آہستہ آہستہ جب پڑھتے جائیں گے اور تکرار کرتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ الذی، وہ ایک شخص، الذین تمام جمع ہو گئے، آمنا ایمان لائے، وا جمع کی نشانی، تو تم قدمو قدم، وا والی پھر جمع کی نشانی، ید اللہ درمیان، و رسولی اور اس کے رسول کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے، تو اس کا ویسا ہو گیا لفظی ترجمہ، اور یہاں آئے گا کہ آگے، دونوں سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ریسٹرکشن دے دی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے کہ ہم لوگوں کی اس میں ابھی ایجاد ہو رہی ہے، بہت پرفتن دور ہے یہ، آپ سورہ یاسین پڑھنے کا نیا طریقہ ہے کہ ہر مبین پہ رکو، یہ آیتیں پڑھو، یہ سورت پڑھو، یہ پڑھو، خاص ورد جو ہے۔ تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہے یا اللہ کے نبی پہ نہیں ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی کو جو کچھ بتایا انہوں نے دیانت داری سے، امانت داری سے
ہم تک پہنچایا، ان سے بڑا تو امانت دار کوئی نہیں ہے. اگر ان چیزوں میں فائدہ ہوتا تو ہمارے نبی ہمیں کیوں نہ بتاتے؟ پاسبل ہے کہ وہ ہمیں نہ بتاتے. تو یہ ہم نے کیا کیا اپنے لیے، وہ سورہ یاسین جو 5 منٹ کا کام تھا وہ ہم نے 15-20 منٹ کا کر لیا اور بیکار کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں قدم بڑھانا. اب رسومات میں ہے، جیسے شادیوں میں ہے کہ صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، کتنا سمپل ہے. اب شادی کرنا برڈن بن جاتا ہے بیٹیوں والوں کے لیے، بیٹوں والوں کے لیے، دنیا راضی کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو آ جاتی ہیں نا، یہ انہی چیزوں میں آ جاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کے آگے بڑھنے میں آ جاتی ہیں. ہم دنیا راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، ہم تو یہ سوچتے نہیں کہ اللہ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا جی، اس کے آگے اب کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ برسولہ کے آگے کہہ رہے ہیں، اس لیے ہو گیا تو اس کو ریز کر دوں. اتقا پلس واولی وا اور اس کا مطلب ہے تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ خوف اللہ کا، خشیت، پرہیزگاری. تقویٰ یعنی کہ وہ پرہیزگاری کب آئے گی؟ اسی وقت آئے گی نا جب ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے کہ ہم نے اس پہ آگے جواب دینا ہے، ہم اس کو جواب دیں ہیں ایک ایک چیز کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے ہم 2 بچوں کو کچھ اماؤنٹ دے دیں کہ خرچ کرو، کر لو. ایک کو کہیں گے تم سے پوچھا نہیں جائے گا، دوسرے کو کہیں گے بیٹے اس کا میں نے حساب لینا ہے. تو آپ یہ دیکھیں جس کو آپ پوچھیں گے نہیں وہ اس کو حلال حرام سب میں اڑائے گا، اور جس کو آپ نے یہ ریسٹرکشن دی کہ میں اس کا حساب لوں گی، وہ سوچ سوچ کے پیسے کو سوچ سوچ کے خرچ کرے گا، میں نے حساب دینا. تو بالکل اسی طرح جب اللہ کا خوف جب ہمارے دل میں نہیں ہوگا نا، تو پھر ہم شتر بے مہار مادر پدر آزاد پھریں گے. پھر ہمیں کوئی چیز اس کا برڈن نہیں کرتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. واتقوا اللہ، اب یہ سب کو کہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. یہ جمع کا ہو گیا اور یہ اللہ. انا، اب جہاں پہ بھی آئے نا شد کے ساتھ نون، تو اب سمجھ لیں کہ اس میں تاکید ہے، بے شک، یقیناً. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جیسے وہ حرف ندا تھا، یہ حرف وہ ہے تاکید. بے شک، یہ تاکیدی لفظ ہے کہ بے شک، یقیناً. آپ اس کو کسی بھی اس میں کر کے لیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات ہونی ہے ایسے. بے شک اللہ سمیع علیم. سمیع کس کو کہتے ہیں؟ سننے والے. اور علیم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا. اب دیکھیں یہ دونوں کس کی وہ ہیں؟ اللہ کی صفات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا پہلے کہ کوئی قدم آگے نہ بڑھائے اللہ اور اس کے رسول سے، پھر آگے کہتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور تقویٰ اختیار کرو، ڈرو مجھ سے. ان اللہ سمیع علیم، کس لیے ڈرو؟ کہ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور وہ جاننے والا بھی ہے. جاننے والا کس حد تک ہے کہ علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے رب کو پتہ چل جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ دل میں ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، بندے کو تو نہیں پتا چلتا، لیکن ہم جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جہاں اس کے اوپر آخر میں یا تو ڈبل پیش آئے، زبر آئے، جو بھی ہیں، تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ اسم ہے. یہ جہاں جس کے آگے بھی یہ تنوین کی نشانی آئے گی نا، یہ اسم ہوگا. یا تو یہ ہے اسم، اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ، یہ عام اسم ہے. اور ایک ہم جو پڑھ رہے تھے کل پڑھ رہے تھے الرحمن الرحیم، جس کے شروع میں ال لگ جاتا ہے نا، جس اسم کے شروع میں وہ خاص ہو جاتا ہے. جس اسم کے شروع میں ال لگ جائے وہ
خاص ہو جاتا ہے. اسم کی یہی دو نشانی ہیں, اس کے علاوہ اسم نہیں ہوگا. اس میں یا تو اس پہ تنوین آئے گی اور تو اسم نکرہ ہو جائے گا, یا شروع میں ال لگ جائے گا تو وہ اسم. جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں اردو کی کافی ساری اس میں وہ آتی ہیں گرامر, تھوڑا سا خاص چیزوں پہ نکرہ